پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بارے میں تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ 4 ہفتے بعد سپریم کورٹ میں جمع کروائی جانے والی حکومتی رپورٹ پر وزیر اعظم عمران خان کے دستخط موجود چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آرمی پبلک اسکول پر از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ کر رہا ہے اور عدالت نے بدھ کو اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے اور ذمہ داران کا تعین کرنا ہوگا۔ جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل خالد جاوید سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کی گزشتہ سماعتوں کے دوران دی گئی ہدایات سے آگاہ کیا ہے، جس کا جواب اٹارنی جنرل نے نفی میں دیا اور کہا کہ وہ ابھی اس ضمن میں وزیر اعظم سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے شدت پسندوں کے حملے کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کے لیے تشکیل پانے والی عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس واقعے کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے نے ملک کے سیکیورٹی نظام پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ آپ نے کمیشن کی رپورٹ پر کیا کارروائی کی، جس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، ہماری صوبائی حکومت تھی جو صرف لواحقین کو معاوضہ دے سکتی تھی، جو کہ خیبر پختونخوا نے دیا۔ عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو کمیشن رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں صرف نچلی سطح کے لوگوں کا ذکر ہے، جبکہ بڑے لوگوں کا کہیں نام نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس سانحے میں چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ اصل کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے۔ اوپر والے تنخواہوں اور مراعات لے کر چلتے بنے، جبکہ نیچے والے مقدمات کا سامنا کرتے پھر رہے ہیں۔ بینچ میں موجود جسٹس اعزاز الحسن نے ریمارکس دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شدت پسندوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو۔ انہوں نے کہا APS کا واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب اپنے ملک کے لوگوں کی تحفظ دینے کی بات آتی ہے تو ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ عدالت نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ قومی سلامتی سے متعلق اقدامات کرنے سے کس نے روکا ہے؟ عدالت نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کو قومی سلامتی سے متعلق اقدامات کرنے سے کس نے روکا ہے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، عدالت حکم کرے ہم کسی کے خلاف بھی کارروائی یا مقدمہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا انہیں اس رپورٹ کے بارے میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس رپورٹ میں زیادہ تر معاملات اخلاقی ذمہ داری کے ہیں۔ اس پر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آپ TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان بچوں کو شہید کیا ہے، کیا ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے شکست کی ایک اور دستاویز پر دستخط کرنے تو نہیں جا رہے؟ قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ آپ TLP کے ساتھ بھی معاہدہ کر رہے ہیں، جنہوں نے احتجاج کے دوران 9 پولیس والوں کو شہید کیا، تو کیا ان پولیس اہلکاروں کی جانیں ہم سے کم قیمتی ہیں؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ اس معاملے کو افغانستان کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا 80,000 لوگ جو اس جنگ میں مارے گئے ان کے بارے میں بھی عدالت کوئی احکامات جاری کرے۔ سماعت کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے حکم کی تکمیل کی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جن کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ان کا تعین 4 ہفتوں میں کیا جائے اور حکومت معاملے کو آگے لے کر جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عدالت نے 4 ہفتے دیے، وزیر اعظم نے تمام صورتحال پیش کی ہے اور یقین دلایا ہے کہ چاہے اس میں وزیر داخلہ ہو یا ہائر ایجنسی کے لوگ، جو بھی ذمہ دار ہوں، آئین کے تحت کارروائی ہوگی۔ وش نیوز، اسلام آباد۔